ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعرات ہے دسمبر کی 4 اور جمادی الاخر کے 12 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. انڈین نیشنل کانگریس لیہ کے ترجمان ٹنڈک تھنلس نے بدھ کے روز لیہ میں ایک اہم پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یوٹی لداخ کی مجموعی انتظامیہ پر شدید تنقید کی اور الزام عائد کیا کہ یوٹی تشکیل کے بعد سے خطے میں عوامی حکومتی نظام کو بتدریج ختم کیا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ لداخ میں اس وقت عوامی نمائندگی پر مبنی گورننس کا مکمل فقدان پیدا ہو چکا ہے. ترجمان نے کہا کہ نہ صرف پنچایتی و بلدیاتی انتخابات روک دیے گئے بلکہ لیہ ہل کونسل کی مدت کار مکمل ہونے کے باوجود نئے انتخابات سے متعلق کوئی پیش رفت نہیں کی گئی. ان کے مطابق یوٹی انتظامیہ نے ہل کونسل کے تمام اختیارات ڈپٹی کمشنر لیہ کو منتقل کر دیے ہیں جس سے لداخ میں موجودہ عوامی حکومت کا واحد منتخبہ نظام غیر مؤثر ہو کر رہ گیا ہے. ٹنڈک تھنلس نے مزید دعویٰ کیا کہ حالیہ دنوں مرکزی وزیر داخلہ نے لیفٹیننٹ گورنر لداخ سے مالی اختیارات واپس لے کر فنڈز کی منظوری کا اختیار ختم کر دیا ہے جس کے نتیجے میں ہل کونسلز جو مقامی ترقیاتی منصوبوں کے لیے ذمہ دار تھیں عملاً بے اختیار ہو چکی ہے. ان کے مطابق اس اقدام سے ترقیاتی سرگرمیوں کی رفتار بری طرح متاثر ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا کہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ میں لداخ کا حصہ کم کر کے 4,600 کروڑ روپیہ کر دیا گیا جبکہ ہل کونسل کے کیپیکس بجٹ میں بھی نمایاں کمی کی گئی ہے جو خطے کی ترقی پر براہ راست منفی اثر ڈالے گی. کانگریس ترجمان نے یوٹی انتظامیہ پر الزام عائد کیا کہ یہ تمام اقدامات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ لداخ کو تقریباً مکمل طور پر بے اختیار کر دیا گیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ خطے میں جلد از جلد جمہوری عمل بحال کیا جائے, ہل کونسل اور دیگر عوامی اداروں کے اختیارات واپس دیے جائیں اور مقامی نمائندوں کی شمولیت کے بغیر کسی بڑے فیصلے سے گریز کیا جائے. پریس کانفرنس کے اختتام پر ترجمان نے واضح کیا کہ کانگریس عوامی حقوق اور جمہوری اداروں کی بحالی کی تحریک کو مزید مضبوط انداز میں جاری رکھے گی. ایگزیکٹو کونسلر کرگل ڈیولپمنٹ اتھارٹی و سیاحت کاچو محمد فیروز نے بدھ کے روز KDA کرگل کے جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ایک اہم میٹنگ کی صدارت کی. میٹنگ میں ایگزیکٹو کونسلر RDD و ZDA انجینئر پنچوٹاشی, ایگزیکٹو کونسلر شیپ و اینیمل ہسبنڈری آغا سعید مشتبہ, مختلف حلقوں کے کونسلرز, ایگزیکٹو انجینئر KDA آغا سید مہدی اور دیگر سینئر افسران نے شرکت کی. جاری اور التوا شدہ منصوبوں تفصیلی بجٹ کے بعد ایگزیکٹو کونسلر نے ایگزیکٹو انجینئر کو واضح ہدایات دیں کہ تمام زیر التوا اور غیر شروع شدہ سیاحتی منصوبوں کی رفتار تیز کی جائے. انہوں نے کہا کہ ان کاموں کی بروقت تکمیل آئندہ برسوں میں سیاحتی شعبے کے فروغ کے لیے نہایت اہم ہے. ایگزیکٹو کونسلر نے مزید ہدایت دی کہ زیر التوا تمام منصوبوں کے تخمینے جلد از جلد تیار اور حتمی شکل دی جائے تاکہ بروقت متعلقہ کام کو منظوری اور فنڈنگ کے لیے ارسال کیے جا سکیں. امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل میں مجلس مندوبین اور بزنس کمیٹی کے انتخابات کے بعد اہم عہدوں کنوینر اور سیکرٹری کا انتخاب باقاعدہ طور پر مکمل کر لیا گیا. نئے دستور العمل آرٹیکل 19 کے تحت یہ انتخابی عمل نہایت شفاف اور منظم انداز میں انجام پایا. تفصیلات کے مطابق 2 دسمبر 2025 کو بزنس کمیٹی کا ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس میں مجلس مندوبین کے کنوینر کے انتخاب سے متعلق اہم کارروائی کی گئی. اجلاس میں وسیع مشاورت اور غور و فکر کے بعد کمیٹی کے سینئر رکن حاجی اصغر علی کربلائی کو متفقہ طور پر موجودہ مدت کے لیے کنوینر منتخب کیا گیا.
کنوینر منتخب ہونے کے فوراً بعد حاجی اصغر علی کربلائی نے دستور العمل کی شق نمبر 19 کے مطابق بزنس کمیٹی کے رکن ڈاکٹر ولایت علی کو مجلس مندوبین کا سیکرٹری نامزد کیا، جسے اجلاس میں موجود تمام اراکین نے بھی اتفاق رائے سے قبول کیا۔ دستور کے مطابق بزنس کمیٹی کے دیگر تمام اراکین مجلس مندوبین ہاؤس کے انتظامی و تنظیمی امور میں معاونت کے لیے اسسٹنٹ کنوینر کے طور پر خدمات انجام دیں گے۔ ان کی ذمہ داریوں میں ہاؤس کی کارکردگی، اجلاسوں کی تنظیم اور انتظامی معاملات کی نگرانی شامل ہوگی۔ اس انتخاب کے ساتھ مجلس مندوبین کی نئی قیادت نے اپنی آئینی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے لیے مکمل عزم کا اظہار کیا ہے۔ ضلع سوشل اینڈ ٹرائبل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کرگل کے زیر اہتمام منشی حبیب اللہ مشن ہائر سیکنڈری اسکول میں معذور افراد کے عالمی دن اور ایبلٹی میلہ منعقد ہوا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل امتیاز کاچو بطور مہمان خصوصی تھے، جبکہ سی ایم او ڈاکٹر لیاقت علی خان، ڈی ایس ڈبلیو او ڈاکٹر شہزاد سرور اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ اسکولی طلباء نے مختلف فنکارانہ پروگرام پیش کیے اور رنٹک تھیٹر گروپ نے ایک سکرپٹ بھی پیش کیا۔ ٹرک کوآپریٹو یونین کرگل نے خصوصی افراد کی بہبودی کے لیے 3 لاکھ روپے کا چیک ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل کے حوالے کیا۔ خطاب میں اے ڈی سی امتیاز کاچو نے معاشی رویوں میں مثبت تبدیلی کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے معذور بچوں کی حوصلہ افزائی کی اور ضلع انتظامیہ کی جانب سے کیے گئے فلاحی اقدامات کا ذکر کیا۔ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر کرگل نے بتایا کہ محکمہ خصوصی بچوں کے لیے سکل انہانسمنٹ کیمپس منعقد کرنے کا منصوبہ رکھتا ہے، جبکہ ڈائریکٹر MHMHSS نے خصوصی افراد کے لیے بہتر مواقع اور مضبوط بحالی اقدام کی ضرورت پر زور دیا۔ تقریب کا اختتام محکمہ سوشل ویلفیئر کے عارف حسین کے شکریہ کے ساتھ ہوا۔ سرحدی گاؤں سرچ بٹالک گورنمنٹ مڈل اسکول میں بارڈر اسکول فرسٹ سیزن 2000 کا انعقاد ہوا، جس میں اے ڈی سی کرگل امتیاز کاچو مہمان خصوصی تھے۔ زونل ایجوکیشن آفیسر کرگل نرگس بانو اور زمبا ٹرسٹ کی چیف ایگزیکٹو آفیسر سلڈن شیفا نے بھی شرکت کی۔ دور دراز مقام اور رابطے کی کمی کے باوجود اسکول کی شاندار کارکردگی کو سراہا گیا۔ اے ڈی سی نے ہیڈ ماسٹر محمد عباس پنٹو اور گاؤں والوں کی کاوشوں کو مثالی قرار دیا، جنہوں نے اسکول کو ماڈل انسٹیٹیوشن میں تبدیل کر دیا۔ زونل ایجوکیشن آفیسر نے اسکول کو UDISC پورٹل اپڈیٹ کرنے کی ہدایت دی، جبکہ زمبا ٹرسٹ اور 17,000 فٹ فاؤنڈیشن نے اپنی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ مقامی نمائندوں نے اسکول کو دیوار بندی تعمیر کرنے اور رضاکار اساتذہ کے لیے رہائش کا مطالبہ بھی رکھا گیا۔ تقریب میں طلبہ کے ثقافتی پروگرام اور روایتی فوڈ سٹال نے شرکاء کی توجہ حاصل کی۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتن کے دورہ ہندوستان کے پیش نظر دلی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اور پوری دلی کو ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق روسی صدر ولادیمیر پوتن ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر آج دلی پہنچ رہے ہیں اور اس دورے کے پیش نظر دارالحکومت دلی میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق ولادیمیر پوتن کو دنیا کے سب سے زیادہ تحفظ یافتہ رہنماؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہندوستان اور روس دونوں ملکوں کی ایجنسیاں مل کر کام کر رہی ہیں تاکہ ان کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ پوتن کا دورہ ہندوستان میں انتہائی خاص سمجھا جا رہا ہے۔ دلی پولیس، مرکزی ایجنسیاں اور اسپیشل پروٹیکشن گروپس ہائی الرٹ پر ہیں۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے VIP راستوں کو آزمایا جا رہا ہے۔ دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ پوری دلی کو ہائی سیکیورٹی زون میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ ولادیمیر پوتن کی حفاظت پر مامور روس کی خصوصی حفاظتی ٹیم چند دن پہلے دلی پہنچ گئی۔ یہ ٹیم ہوٹل، ہوائی اڈے اور جلسہ گاہ کے ہر علاقے کا باریک بینی سے معائنہ کر رہی ہے۔
ہر کمرہ جو استعمال کیا جائے گا، جو راستہ اختیار کیا جائے گا اور داخلی اور خارجی دروازے پہلے سے طے کیے گئے ہیں۔ روسی صدر جہاں بھی سفر کرتے ہیں ایک موبائل کیمیکل لیب ان کے ساتھ ہوتی ہے جو ان کے کھانے اور پانی کی جانچ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ مقامی کھانے یا پانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ خوراک اور پانی روس سے درآمد کیا جاتا ہے اور متعدد جانچ پڑتال کے بعد ہی فراہم کیا جاتا ہے۔ میڈیا ذرائع کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے مقبوضہ علاقوں کے وسطی علاقوں میں واقع بادیام شہر کے میئر نے ایران کی خفیہ کارروائیوں کے بارے میں منگل کی رات ایک ہنگامی بیان جاری کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کی ارم نیوز کے مطابق بادیام شہر کے میئر نے اپنے ہنگامی بیان میں کہا ہے کہ ایران بادیام شہر تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بیان ایران کی انٹیلیجنس طاقت اور صہیونی حکام کے خوف اور ان کی بوکھلاہٹ کی واضح طور پر عکاسی کر رہا ہے۔ بادیام شہر کے میئر نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ایران کے انٹیلیجنس اہلکاروں نے متعدد صہیونی آباد کاروں سے رابطہ قائم کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جن لوگوں سے رابطہ کیا گیا ہے ان میں ریزرو فوجی، یونیورسٹی طلباء اور ریٹائرڈ اہلکار بھی شامل ہیں۔ ادھر اسرائیل کے جاسوسی کے ایک اہلکار شاباک نے دعویٰ کیا ہے کہ صہیونی شہریوں کو کچھ چیزیں ادھر ادھر بیچنے اور معلومات اکٹھا کرنے جیسے بظاہر سادہ سے کام کے بدلے اچھی رقم اور معاوضے کا لالچ دیا جاتا ہے۔ بادیام شہر کے میئر نے بتایا کہ اس وقت دسیوں صہیونی آباد کار ایرانی انٹیلیجنس اہلکاروں کے رابطے میں ہیں اور جو ایران کے لیے کام کر رہے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یہ بیان اس نقطے کی عکاسی کر رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مقبوضہ علاقوں میں ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک تیار کر لیا ہے جس سے تل ابیب کی سلامتی بری طرح خطرے میں پڑ چکی ہے۔ مقبوضہ علاقوں میں واقع بادیام شہر کے میئر نے ایران کے ساتھ تعاون کو ان کے بقول بڑا جرم قرار دیا اور دھمکی دی ہے کہ اس سلسلے میں گرفتار ہونے والے افراد کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔